السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو پاکستانیوں کو عید مبارک۔ آج کا دن بھی سیاسی لحاظ سے ہم ذرا کم کہیں گے، لیکن ویسے تو مصروف دن رہا۔ خبریں تو یوں ہی گردش کرتی رہی، اور ویسے یہ عمران خان صاحب کی عید تھی جو جیل میں گزرے۔ یوں تو کئی لوگوں کی عیدیں جیل میں گزرتی ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے اس دنیا میں، لیکن اس وقت ذرا دکھ ہوتا ہے جب آپ کو یہ بھی کنفرم ہو کہ جیل میں وقت گزارنے والا 100% بے گناہ ہے۔ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب عام انسان ایک چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں سمجھ پا رہا ہوتا جو کچھ کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، جو کچھ کر سکتا ہو، وہ بالکل بے حس ہو جائے۔ تو مزید آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں سننے والے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اگر آپ بالکل وضاحت سے ایک بات کریں گے تو وہ وضاحت بھی ناگوار گزرتی ہے۔ بہرحال اصل جو کہنے کا مقصد یہ ہے وہ یہ ہے کہ دکھ بہت ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ اس گناہ کی سزا کاٹ رہا ہو جو وہ گناہ کا مرتکب کبھی ہوا ہی نہ ہو، جیسے عزت کا کیس۔ 1400 سال گزر گئے، اس سے بھی زیادہ، نہ ایسا کیس کسی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا۔ کیا کریں، مایوسی بھی کفر ہے، لیکن عوام کو مایوسی بے شک اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے۔ مایوسی ہے تو ان لوگوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ خدا را انصاف سے کام لے، خدا را وہ کام کرے جو شریعت کے مطابق ہو، جو مذہبی لحاظ سے اچھی ہو، دنیاوی لحاظ سے اچھی ہو، اخلاقی لحاظ سے اچھی ہو، معاشرتی لحاظ سے اچھی ہو، جو ہر لحاظ سے آپ کو سر بلند کرنے پہ قائم رکھے۔ لیکن نہیں، جب ایک معاشرہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہو جائے تو وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک شخص بغیر کسی گناہ کے مجرم بنا ہوا ہے، ملزم نہیں، مجرم بن گیا، تو وہ قومیں برباد نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ افسوس، صد افسوس کہ رمضان شریف کا پورا مہینہ گزر گیا۔ اس مہینے میں تو کم از کم وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں ان کو عہد کر لینا چاہیے تھا کہ نہیں، ہم اسی مہینے میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور اپنے آپ کو اور ادارے کو ان گندگیوں سے باہر نکالیں گے جس گندگی کا شکار ہو چکے ہیں، جب اس کو شکار بنایا گیا ہے۔ جو بھی تھا، چاہے وہ مجبوری میں ہوا، چاہے وہ کسی کے نفرت میں ہوا، جو کچھ بھی ہوا تو غلط ہوا۔ غلط کے لیے تو ہمیشہ یا اس کا توبہ کا ذریعہ ہوتا ہے اس سے نجات حاصل کرنے کا اللہ کے نزدیک، یا دنیاوی لحاظ سے اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے، تبھی جا کے انصاف قائم ہوتا ہے۔ اور جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا کوئی بھی معاشرہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ منگول آئے جس کو آندھی کہا گیا، طوفان کہا گیا، وہ آندھی اور وہ طوفان کہاں گیا؟ کیا بنا اس کا؟
وہ آندھی اور طوفان بے شک ان لوگوں پہ آیا جو شریعت کو چھوڑ چکے تھے، یعنی ہم مسلمان جو انصاف کو چھوڑ چکے تھے، جو پریکٹیکل کی بجائے تھیوری میں لگ گئے تھے، یعنی کہ عمل زیرو تھا اور باتیں بڑی بڑی تھی، تو ان کے اوپر بگول آندھی آئی۔ لیکن اس آندھی کا خود بھی تو کچھ نہیں بننا تھا، کیونکہ وہ خود تو انصاف پر نہیں تھی نا، کیونکہ اس میں خود بھی تو انصاف نہیں تھا۔ اگر انصاف ہوتا تو وہ شاید خلافت عثمانیہ کی طرح 600-700 سال حکومت کرتے، لیکن نہیں۔ غلط تو غلط ہے، غلط کو مٹنا ہی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں مٹنے کی سکت کہاں ہے۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، یہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، تو اس پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو انصاف کے ذریعے ہی بچانا ہے، اس کو بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم 2 ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، مزید ہم میں گنجائش نہیں ہے۔ خدا کے لیے پہلے بھی پاکستان کو ان پڑھ لوگوں نے نہیں توڑا تھا، پاکستان کو مزدوروں نے نہیں توڑا تھا، پاکستان کو کسی ڈاکٹر نے نہیں توڑا تھا، کسی انجینئر نے نہیں توڑا تھا تو ان لوگوں نے توڑا تھا جن کو عوام نے منتخب کیا تھا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے بجائے منتخب ہو کر مسائل حل کرنے کا ملک کا جنازہ ہی نکال دیا، ملک کو ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اپنی انا کے لیے، اپنی لالچ کے لیے۔ مزید پاکستان ان باتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کو انصاف چاہیے اور ان لوگوں کو بھی انصاف چاہیے۔ اس کی آپ ایک چھوٹی سی مثال لگا لیں کہ مسلمان جنہوں نے 1000 سال سے زیادہ حکومت کی ہے ہندوستان پہ، 1000 سال سے بھی زیادہ، جو بہادری کی علامت تھی، ظاہر ہے بہادر ہی حکومت کر سکتا ہے، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اور انڈیا ہندوستان بنا ہے، کیا کوئی جنرل پہنچا ہے اس عہدے تک؟ چیف آف آرمی اسٹاف تک بالکل نہیں پہنچا، بالکل نہیں پہنچا۔ اسی طرح نہ کوئی جج بنا، نہ کوئی وزیر اعظم بنا۔ اگر 2-3 دفعہ کوئی صدر بن بھی گیا انڈیا کا مسلمان، تو وہ تو ایک علامتی چیز ہوتی ہے، جس کی نہ کوئی پاور ہوتی ہے، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، صرف دکھاوے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ باقی دنیا کو دکھایا جا سکے کہ ہم اقلیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں پہلے تو تھی، اقلیت کے اوپر اگر ظلم ہوتا تھا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، میڈیا میں نہیں آتا تھا۔ اب تو میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، ٹی وی کے اوپر خبر کچھ چل رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت کچھ ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت تو ہر انسان اور ہر آدمی کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ٹکڑا حاصل کیا پاکستان جس کا نام ہے، آج ہم نے آزادی کے ساتھ نماز پڑھی عید کی، جو فرض ہے ہر مسلمان پہ، لیکن انڈیا میں آپ دیکھیں کہ کل پرسوں کتنی وہاں پہ سختی ہوگی، نمازی پریشان ہوں گے، فرض ادا نہیں کر پائیں گے۔ سڑکوں پہ اگر نماز پڑھتے ہیں مسجدوں کے انہوں نے تالے لگا دیے، تو مسجد میں کیا ہوتا ہے، تالا لگ گیا، بیچارے سڑک پہ پڑیں گے تو ان کو مارا جائے گا، ڈانٹا جائے گا، گالیاں نکالے جائیں گے، ان کو پتھر مارے جائیں گے۔ یہ ہے غلام، یہ ہے غلام۔ اگر پاکستان میں انصاف ہوتا، پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اگر اس مقصد پہ یہ پورے اترتے، تو یقین جانیے کہ ہندوستان بھی ڈر رہا ہوتا، اپنی اقلیتوں کو تحفظ نہ دینے کی وجہ سے وہ ہر حال میں وہ تحفظ دیتے۔ جیسے کہ انڈیا میں جب 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو گاندھی نے تو کہہ دیا کہ آج 2 قومی نظریہ ڈوب گیا ہے بحیرہ عرب میں یا بحر ہند میں ڈوب گیا، چلو۔ لیکن اس دن ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ کہ بھی تاریخ میں آپ
دیکھیں تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے، اس دن بیچارے مسلمانوں نے کہا کہ آج سے ہمارا محافظ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ جب تک پاکستان ایک مضبوط ملک تھا تو انڈیا مجبور تھا اپنی اقلیتوں کو تحفظ دینے میں، مسلمانوں کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان اگر خراب ہو گئے یا مسلمان اگر ہم سے ناخوش ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیسرا ملک بن جائے۔ ہم نے کوئی کشمیر کا نام لیا جا رہا ہے، اندرون خانہ جو مسلمان ہیں ہندوستان میں ان کو تو چھوڑے، جہاں پہ 85% مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس میں بے شک ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ ہم نے تو دعویٰ کیا اور دعویٰ بے شک برحق کیا، اس میں غلط نہیں تھا، کیونکہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں تو پاکستان نہیں بننا تھا، وہاں تو مسلمانوں کا ہی خطہ ہونا تھا۔ لیکن اب یہ بھی تو دیکھیں کہ نہ ہم نے اپنے آپ کو بے شک دفاعی لحاظ سے تو بہت مضبوط کیا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے مضبوط نہیں کیا، اور انصاف کے لحاظ سے مضبوط نہیں کیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ان کا وزیر داخلہ سریعام کہتا ہے پوری دنیا کے سامنے اعلان کہتا ہے کہ ہاں پاکستان میں ہم نے ان کشمیریوں کو شہید کیا جو آزادی مانگتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو بے شک ان کی یہ جرأت نہ ہوتی اگر پاکستان نے ان 75 سالوں میں انصاف قائم کیا ہوتا، اگر ان 75 سالوں میں پاکستان نے وہ کیا ہوتا جس کے لیے وہ بنایا گیا تھا۔ میرے خیال میں آج کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے۔ جو آپ کی دلچسپی بڑھتی جائے گی انشاءاللہ ہم اپنا ولاگ جو ہی طویل کرتے جائیں گے، کیونکہ جو ابتدا میں ہم نے جتنے بھی ولاگ بنائے ہیں لگتا ایسے ہے کہ آپ نے اس میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں لی، تو برائے مہربانی میری گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ اچھی خبروں کے ساتھ ہی ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔